دوسرا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم باجی، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نفلوں میں یا سنتوں میں، تو اس میں ہمیں قرآنی دعائیں پڑھنی چاہیے یا ہم اپنی زبان میں بھی جو ہم بولتے ہیں اردو یا پنجابی، اس میں بھی ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں؟ جی مجھے پلیز بتائیے گا۔ دوسری بات ہے کہ ہم جیسے رمضان شریف ہے ماشاء اللہ نماز کے بعد قرآن کھول لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ویسے چلتے پھرتے ہمیں زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب کلمات ہیں یا ان کا زیادہ وزن ہے، تو کون سے کلمات کا ہمیں زیادہ ورد کرنا چاہیے، مجھے بھی بتا دیں۔ ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں، پھر روسی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ دعائیں پڑھتے ہیں یا نہیں بھی پڑھتے، تو اگر ہمیں یاد آ جائے ہم ربی جلنی بھی پڑھ لیں، اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ربی جلنی مقیم الصلاۃ کے بعد ہم کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ روسی کے بعد پڑھنا ضروری ہے؟ وعلیکم السلام۔ بیسیکلی بہن کے 3 سوالات ہیں، تو 1 بائی 1 لیتے ہیں۔ پہلا سوال کہ نفل اور سنت نماز کے سجدے میں کیا ہم اپنی مادری زبان میں جیسے پنجابی وغیرہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو میری بہن اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس معاملے میں اہل علم کی آراء مختلف آئی ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو تھوڑا سمجھیں تو بات آسان ہو جاتی ہے اور وہ اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، نماز خواہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، نماز ہے، اور نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ٹھیک اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے غیر عربی میں کوئی دعا ثابت نہیں، اور پھر بحالت نماز عجمی یعنی غیر عربی کسی بھی زبان میں دعا کرنا یہ مداخلت فی الدین یعنی دین میں دخل اندازی کے زمرے میں آتا ہے، جو کسی کے لیے جائز نہیں۔ اسی پر تعامل امت بھی ہے۔ پھر یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سجدے اور تشہد میں دعا کی فضیلت، اہمیت اور رغبت دلائی ہے، جبکہ یہ بھی کنفرم ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی زبان سے بڑھ کے کسی زبان میں دلی خواہشات کا اظہار یا سوال نہیں کر سکتا۔ تو عجمی غیر عربی کیا کریں؟ اپنی خواہشات، سوالات کیسے مانگیں؟ تو اس کے لیے آپ قرآنی اور مسنون دعاؤں کی طرف آئیں۔ مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین، ایک سجدے سے متعلق کہ بندہ اپنے پروردگار کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعائیں کرو۔ اسی طرح آخری تشہد میں سلام سے پہلے کے موقع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو بھی مانگنا چاہے مانگ لے، تو اپنی خواہشات کو قرآنی یا مسنون الفاظ دیں، کیونکہ عام طور پر اکثر اوقات جو مشہور رٹی رٹائی دعائیں ہیں وہ شرکیہ اور بدعتیہ عقائد اور الفاظ کی ترجمانی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے سے ہٹ کر ہو گیا، نہ صرف یہ کہ دین میں مداخلت ہو گئی، بلکہ اس کا الٹ ہو گیا کہ ایون آپ جو مشہور الفاظ مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ جو نعت اور نظمیں اور عام طور پر دعائیں ہیں جب ان کا پوسٹ مارٹم کریں، تھوڑی تحقیق کریں، تو اکثر ان سے شرک کی بو آتی ہے یا بدعتیوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ تو نماز کو اس سے لازمی پاک رکھیں، اور اس کا حل صرف یہی ہے کہ قرآن میں موجود یا حدیث میں مذکور جو دعائیں ہیں انہی پر اکتفا کریں۔ آپ اپنی حاجات، اپنے سوالات، اپنی مناجات، اپنی ضروریات کو قرآنی دعاؤں اور نبوی دعاؤں کے ساتھ پڑھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلاً آپ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھ رہی ہیں، تو یہ پڑھتے ہوئے آپ کی نیت، وہ آپ کی دل کی خواہش جو بھی ہے اسے ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ مکمل دعا سب کو آتی ہے، تو اس کے ساتھ آپ اپنے دل میں اپنی خواہش کو رکھیں، اور اسی طرح آپ جو بھی قرآنی یا مسنون دعائیں پڑھیں اور اس میں اپنی نیت کو ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ وہ افضل، وہ اکمل ہے۔ باقی نماز کے علاوہ آپ سجدے میں سر ڈال کے اپنی زبان میں بھی مانگیں۔ اگرچہ ہر 2 کے بارے میں اہل علم کی آراء موجود ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ تقویٰ اور افضل فتویٰ والی بات بتائی ہے۔ آپ کا دوسرا سوال کہ عام روٹین میں قرآن پڑھنے سے پہلے، بعد میں یا اس کے علاوہ چلتے پھرتے کام کرتے کوئی محبوب تسبیح اور کامل وظیفہ، تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا جسٹ
استغفراللہ یا جسٹ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تمام تسبیحات کا، تمام وظائف کا لب لباب ہے، آل ان ون ہے انشاءاللہ۔ آپ کا تیسرا سوال ہے کہ تشہد میں درود ابراہیم کے بعد ہم کس دعا کو پہلے پڑھیں اور کس کو بعد میں، یعنی اگر پہلے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہم نے پڑھ لی تو کیا اس کے بعد کوئی اور دعا نہیں پڑھ سکتے، یا درود ابراہیم سے پہلے ساری دعائیں پڑھ لیں؟ تو اس میں کوئی ترتیب خاص نہیں ہے، اور یہ بھی آیا ہے کہ ان میں سے آپ کوئی بھی پہلے مانگ لیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی ترتیب اہم ہے ہی نہیں۔ مختلف دعائیں جو بھی آپ کو آتی ہوں، مثلا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اسی طرح یہ بھی آیا ہے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اور اسی طرح یہ بھی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم وغیر ذالک۔ تو جو بھی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہیں آپ انہی کے ذریعے سے مانگیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔